بعد میں سوچتے ہیں الحمدللہ وہ تو ہے پائی جاتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی جب اس کی بات کو سنے گا تو وہ اس سے کیا تاثر لے گا، اس کے بعد کسی عالم کے پاس جا کر اپنے اشکال کو دور کرنے کی کسی کے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ چند اب ہوتا کیا ہے، بظاہر مسلمان 5 وقت کا نمازی بھی ہوگا، اپنے لباس اور لبادے کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوگا، لیکن کسی ایک ایسے ملحد اور بے دین کی تقریر سن لی ہے جس کی وجہ سے شریعت کے کسی ایک اعتقاد کے اندر اس کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا تو ایمان ہو گیا۔ اس لیے کہ ایمان تو نام کس کا ہے، اعتقاد جازم کا ہے، مضبوط اور ٹھوس عقیدے کا نام ہے۔ اگر اس کے کسی ایک عقیدے کے اندر بھی اگر شک پیدا ہو گئے تو انسان اسلام کی دائرے سے باہر ہو جائے۔ ایک غلام احمد پرویز کی ایک ویڈیو ہے، تو وہ میں ایک ہلکا سا حوالہ آپ حضرات کے ذہن نشین کرنے کے لیے کہ کس طرح اقتدار پیدا کرتے ہیں۔ غلام احمد پرویز کی ویڈیو تقریباً 5 منٹ کی کل میرے پاس آئی ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن کریم کی 1200 آیات صحابہ کی تعریف کے اندر موجود ہیں۔ یہ کہا پھر اس کو لے گیا جنگ جمل اور جنگ صفین میں کہ وہاں 60 سے 70 ہزار صحابہ وہ سارے آپس میں ٹکرائے ہیں، آپس میں لڑے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی، ٹھیک ہے، اور قتل عمد ہوئے ہیں، جان بوجھ کے لڑے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں تو ایک مطلب ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کو یا قرآن کریم کو پتہ نہیں تھا بعد میں کیا کریں گے، اس لیے تعریف کر دی۔ یا اگر پتہ تھا تو پھر یہ صحابہ نے جان بوجھ کے قرآن کریم کو کہتے ایسے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اور صحابہ آپس میں لڑے بھی ہیں، اور یہ کہا کہ جو آمدن کا ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اس کی سزا قرآن کریم نے کیا ذکر کی ہے، جنت ذکر کی ہے۔ یہ اس کے بعد کہتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا یہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اب یہ قرآن میں شک پیدا ہو گیا، یا اللہ کو پتہ تھا تو صحابہ نے جان بوجھ کے ایک دوسرے کی گردنیں ماری، تو پھر کیا ہوا، سزا کیا ہوئی؟ اب وہ اسی نے مسلط اور لاجک کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ واقعہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے دل کے اندر یا دونوں کا انکار پیدا ہوگا قرآن اور سنت کا، یا پھر کسی ایک کا پیدا ہوگا، یا کچھ نہ کچھ تو شک پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ مثال میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، باقی میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں صرف 1 منٹ میں۔ سب سے زیادہ فتنہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ فتنہ اسی میں ناصریت کا، اور اس کے لبادہ جو پہلے اپنے ساتھ جان گئی، اور نمبر 2 مرزا جیل میں۔ میری آپ سے ہمدردانہ گزارش ہے کہ آپ جس بھی شعبے کے ساتھ لگے آپ لگے ہیں، تبلیغ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، لیکن یہ جو ایمانیات والا شعبہ ہے اس کو ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ مولانا دنیا صاحب حفظہ اللہ ان سے بات ہو رہی تھی اور ہمارے تھے کہ جتنے مدلل انداز میں جیل میں کچھ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک بندہ بھی ایسا مضبوط موجود نہیں ہے جو انہی کے لہجے میں دلیل کے ساتھ مدلل انداز میں کر رہا بالکل ختم کرتا ہوں۔ صرف اور صرف مولانا ناقص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں وہ آپ لازماً پڑھیں، اس کے اندر ان اشکالات کا مکمل جوابات جو ہیں۔ اگر پوری زندگی کی کتابیں پڑھ کر ان صاف صاف سے تو بڑی بات ہے۔ نمبر 2 ڈاکٹر علامہ خانم صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں، یہ 2 حضرات کی کتابیں آپ لازماً پڑھیں، پورے سیٹ لیں، اور اللہ کے لیے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ جو فکریات ہیں اور ایمان کی تشکیل اور کیا ہے یہ ذات ذہنی اور ذات فکری کا نام ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی اپنے آپ کو